جی السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ یارو؟ بوسنیا ایک آوارہ گرد کی نثر سے سفر نامہ چل رہا ہے جی، اور بڑا مزیدار چل رہا ہے۔ بوسنیا کی ہم سیر کر رہے ہیں جی، تو اس کی ہم 16 قسطیں کر چکے ہیں جی، اور آج انشاءاللہ ہم اس کی 17ویں قسط کریں گے۔ 16ویں قسط ہم نے جی ختم کی تھی جب سلمیٰ کے ساتھ چواپی سے پاپی پیٹ کی پوجا کرنے کے بعد اس سے میں نے جب سوال پوچھا کہ یار یہ شراب بھی بک رہی ہے اور حلال کھانا بھی، تو اس نے جواب دیا۔ اس نے جب مسلمانوں کی نسل کشی کے بارے میں بتایا، تو وہ سوال کے اینڈ پہ ہم نے اپنی 16ویں قسط ختم کی تھی۔ آج انشاءاللہ اس کی 17ویں قسط میں کریں گے جی۔ ہم نے اب تک جتنے بھی ہم نے سے مطلب آپ کا یہ فقیر دوست، ہم نے اب تک جتنے بھی مقامی بوسنیاک لوگوں سے بات کی، بوسنیاک اگین، یہ میں بار بار آپ کو ریمائنڈ پرومپٹ کرواتا رہوں گا کہ بوسنیا کا مطلب لوکل مسلمان، بوسنیا کے لوکل مسلمانوں کو مقامی طور پہ بوسنیاک کہا جاتا ہے۔ بوسنیا کے لوگوں سے بات کی، ان سب میں سلمیٰ کا جواب خاصا مفصل تھا۔ اس کی وجہ شاید ان کا انگریزی زبان پر قدر عبور تھا، لہٰذا موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہم نے فوراً ہی دوسرا سوال داغا۔ جتنے لوگوں سے میں نے بات کی سلمیٰ سے پہلے، ان سب کی جو باتیں تھیں وہ تقریباً سیم ہی تھیں، لیکن اتنا مزیدار، اتنا تفصیلی جواب مجھے نہیں ملا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ سلمیٰ ایک آج کے دور کی پڑھی لکھی خاتون ہے، تو اس کو انگریزی زبان کافی ٹھیک ٹھاک آتی تھی، تو وہ اس زبان کی وجہ سے اس نے مجھے اس کا تفصیلی ڈیٹیل میں جواب دیا۔ لیکن جو باقی لوکل بوسنیاک تھے وہ بس ٹوٹی پھوٹی انگلش میں کچھ 2-4 ہی جملوں سے زیادہ وہ بول نہیں سکتے تھے۔ تو جب میں نے دیکھا یار اس کو تو انگلش تو اکورڈنگ ٹھیک ٹھاک آندی ہے، تو پھر موقع تو فائدہ چکیا جائے، تو میں نے پھر اس سے دوسرا سوال ہی پوچھا، اگر یہ سب کچھ کا ادراک عام لوگوں کو بھی ہے تو حکومت کیوں نہیں کچھ کرتی؟ کیا حکومت میں بیٹھی شرافیہ اتنی بے بس ہے کہ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود کچھ بھی کرنے سے قاصر ہے، جبکہ اب تو آپ لوگوں کا اپنا علیحدہ ملک بھی موجود ہے؟ تو میں نے پھر سلمیٰ سے پوچھا، میں نے کہا سلمیٰ بی بی، جب یہ سارا کچھ تم کہہ رہی ہو، تمہیں پتہ ہے کہ جناب وہ تمہارے تہذیب و تمدن تاریخ سب سے تمہیں علیحدہ، انہوں نے تمہاری قوم کے انہوں نے کپڑے تک اتارنے تھے کہ یار اس کو اپنے کپڑے تک، یہ مسلمان لباس تک نہ یہ پہن سکیں، تو یہ سب کچھ جب تمہیں معلوم ہے تو اس کا مطلب ہے باقی لوگوں کو بھی معلوم ہے۔ جب باقی لوگوں کو معلوم ہے، جب رائے عامہ میں یہ بات موجود ہے، تو ظاہری بات ہے جو اوپر بیٹھے ہوئے حکومتی جو ہیں ان کو بھی پتہ ہوگی، تو وہ کیوں نہیں کچھ کرتے؟ تو جب تمہارا اپنا ملک بھی آ گیا ہے، تمہیں اپنا ملک دے دیا گیا ہے علیحدہ، تو تمہاری حکومت کیوں نہیں کچھ کر رہی؟ اس کے جواب میں سلمیٰ نے جو انکشاف کیے وہ ہمارے لیے ہی کیا بلکہ خود یہاں کے مقامی لوگوں کے لیے بھی حیران کن ہیں۔ سلمیٰ کے جواب میں ہمیں پاکستان کے اور بوسنیا کے کچھ مسائل میں کافی مماثلت دکھائی دی۔ دونوں ہی ملکوں میں کرپشن اور حکومتی اقربا پروری اس قدر سماجی اور سیاسی ڈھانچے میں سرایت کر چکی ہے جو آہستہ آہستہ ملک کی اپنی بنیادوں کو کھوکھلا کرتی جا رہی ہے۔ عوام کا سارا سر درد صرف زندگی کی بنیادی ضروریات کے حصول تک ہی محدود ہو کے رہ گیا ہے۔ بہرحال سلمیٰ نے انکشاف کیے، جب اب یہ سلمیٰ کی زبانی ہے جی، جب یوگوسلاویہ کو توڑ کر چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم گیا تو ایک مکمل بااختیار ریاست کیتھولکس کو کروشیا دے دی گئی، جس میں تقریباً سارے کا سالہ ساحلی علاقہ دیا گیا۔ سربوں کو بھی اسی طرح ایک مکمل بااختیار ریاست سربیا دے دی گئی، اور مسلمانوں کو مکمل بااختیار ریاست بوسنیا کی بجائے اس میں ہرزیگووینا کو بھی شامل قوموں کو اکٹھا رکھا گیا، اور مسلمانوں کو صرف اختیارات میں تیسرا حصہ دیا گیا۔ اور تو اور اس پورے ملک کے یعنی بوسنیا ہرزیگووینا کے 3 صدر ہیں، اور ہر صدر کے پاس اختیارات ہیں، اور یہ تینوں صدر تینوں قوموں کی نمائندگی کرتے ہیں، یعنی ایک صدر مسلمان، ایک عیسائی اور ایک سرب۔ یہ بات کرتے ہوئے سلمیٰ کا لہجہ ہلکا سا تلخ ہو گیا۔ اس نے کہا، پوری دنیا میں کہاں کوئی ایسا ملک ہے جہاں کے 3 صدر ہوتے ہیں، اور باقی رہی صحیح کسر تو کرپشن نے پوری کر دی۔
یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، سلما نے اس کو ڈیٹیل سے بتایا، کہتی ہے کہ بھائی مجھے ایک بات بتاؤ، وہ دونوں جتنی بھی قومیں یہاں پہ جو 3 بڑی قومیں تھیں، تینوں کو اپنا اپنا ملک دے دیا، ہمارے ملک میں دوسری قوموں کو کیوں انہوں نے شراکت داری دی؟ لیکن اس وقت جنگ بندی اتنی زیادہ چل رہی تھی، انسانی مسلمانوں کا اتنا زیادہ خون بہہ چکا تھا، مسلمانوں کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی کہ کسی بھی طریقے سے جنگ بندی کریں اور اس نسل کشی کو ختم کریں، تو ان کو پاس جو بھی آپشن ان کے پاس اویلیبل ہوئی وہ انہوں نے اویل کی۔ یہاں پہ اگین دیٹس اے کمپلیٹ فیلئر۔ ہماری عرب ریاستیں، مسلمان ریاستیں، یہ جتنے ہم جناب بڑے بڑے توپچے ہم نے وہ کھڑے کیے ہوئے ہیں، اتنے بڑے، ترکی اس وقت اتنا سٹرونگ نہیں تھا تو اس کو ہم بلیم نہیں دے سکتے۔ باقی جتنی یہ خاص طور پہ ہماری عرب ریاستیں ہیں، دیٹس اے کمپلیٹ فیلئر آن دیئر پارٹ، کہ وہ اس زیادتی پہ بھی نہیں بولے۔ وہ زیتون کا تیل پی کے، کھجوریں کھا کے وہ شادی کرنے پہنچ جاتے ہیں، لیکن جب وہاں پہ مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی تھی، وہ اپنے محلوں میں چھپے بیٹھے تھے۔ تو وہ کہتی ہے بھئی زیادتی اس لیے ہم فلی ہینڈز آن کچھ نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس 100% اختیار ہی نہیں ہے، تو جو بات ہم منوا سکتے ہیں تھوڑی بہت تیسرے حصے تک منوا لیتے ہیں۔ اب ہم نے اپنی بات حلال کھانے تک منوا لی، باقی قوم نے شراب کی منوا لی، اور تو یہ گیو اینڈ ٹیک، یہ بلی بانٹ، بندر بلی کی بانٹ یہ چل رہی ہے۔ اور زیادتی اس کے ساتھ یہ ہوئی کہ بوسنیا کا ایک علاقہ تھا، اس کے اندر انہوں نے ہرزیگوینا کا بھی ایک علاقہ شامل کیا جو کہ سربز کا ہے، اس علاقے کو شامل کر کے کہ نہیں جی یہ یہاں پہ ایک اور قوم آباد ہے، تو یہاں پہ اس کو بھی آپ ان کو بھی حکومت میں شراکت داری دیں۔ تو اس کا یہ جواب جو ہے سلما کا بالکل ہو بہو پاکستان کی فوٹو کاپی ہے، سوائے اس کے کہ پاکستان میں ایک صدر ہے جو بالکل ناکارہ ہے، ناکارہ پرزا۔ پتہ نہیں ہم نے یہ پاکستان میں صدارت کیوں رکھی ہوئی ہے، بالکل ہی میرے منہ سے اب کوئی لفظ گلی محلے کی زبان کا ایک لفظ نکلنے والا تھا ہمارے عزت دار صدر صاحب کے لیے، تو پتہ نہیں ہم نے کیوں رکھا ہوا ہے پتہ نہیں جی، پتہ نہیں۔ پاکستان زندہ باد، بس یہی ہے جی۔ تو یہی وہی حالات ہے، جو حکومت ہے، جو حکومت پہ بیٹھے ہوئے کتے بلے ہیں، وہ اپنی بندر بانٹ پہ لگے ہوئے ہیں، ان کی دنیا کچھ اور ہے۔ جو عوام ہے ان کو اس حد تک دبا دیا گیا ہے، وہ بیچاری 3 وقت کا کھانا اور بچوں کی فیس اور بل سے آگے ہی نہیں جا رہی۔ یہی حال بیچاری قوم بوسنیا کا ہے، وہ کہتی ہے بھاڑ میں جائیں گے سارے کتے بلے حکومت میں بیٹھے ہوئے۔ لیکن ان کے جو حکومت میں بیٹھے ہوئے جو اشرافیہ ہے، اشرافیہ بھی پتہ نہیں ہم کیوں کہتے ہیں یار، بدماشیہ بھی نہیں کہنا چاہیے، بڑی پلیت سی قوم ہے یہ، جو ہمارے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں حکمران، بڑی پلیت قوم ہے یہ انسانیت سے بڑے ہی نیچے ہیں۔ بہرحال اس طرف نہیں جاتے ہیں، بات کے واپس آئیں جی، سفر نامے کی طرف آئیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے، اور جو عوام ہے وہ اتنی دبا دی گئی ہے، وہ بیچاری اپنی روٹی پانی کے چکر میں ہی اپنا اس کا دھیان ہے۔ تو حکومت کیا کر رہی ہے؟ کہتی ہے اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، باقی جو ایڈ وغیرہ ملتی ہے وہ اشرافیہ کے بچے، وہی انڈے بچے، کہتی ہے وہ اپنی گاڑیوں میں۔ اور یہ بات وہاں پہ میں نے اس کو وٹنس کیا ہے ویکینڈ نائٹس پہ، بڑا کوئی خاص امیر ملک نہیں ہے، غریب بھی نہیں ہے، لیکن بس ٹھیک ہے، بس ہینڈ ٹو ماؤتھ والا ملک ہے۔ لیکن ویکینڈ پہ آپ دیکھیں گے جب یہ کلبوں کے باہر بڑی بڑی نئے ماڈلز کی گاڑیاں، رینج روورز، بڑی جیپس اینڈ بینٹلیز اور BMW 7 سیریز، یہ گاڑیاں بڑے جوان لڑکے اور لڑکیاں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک ویکینڈ نائٹ پہ میں بھی باہر تھا، چلو اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے یار، تو میں اپنے کسی ہاسٹل کے 2-4 دوستوں کے ساتھ ہم نے ڈیسائیڈ کیا چلو یار ہم بھی باہر چلتے ہیں۔ تو ہم باہر بھی ویکینڈ پہ جب ہم، اور آرمین بھی ہمارے ساتھ تھا، آپ کو بتایا کہ یہ بھی میرے اور احسن کے گروپ کا باشندہ ہے، بڑا شرارتی ہے، تو یہ بھی ہمارے ساتھ تھا۔ تو ہم کوئی 7-8 تھے، ہم بیچ میں کوئی 4 لڑکے تھے، 3 ہاسٹل میں خاتون تھیں، وہ ہمارے ساتھ ہی ہم ویکینڈ نائٹ باہر پھر رہے تھے۔
تو کلبس کے باہر بڑی جناب لمبی لائن لگی ہوئی مہنگی مہنگی گاڑیوں کی. تو میں نے آرمین سے پوچھا, میں نے کہا یار وہ ملک تمہارا اتنا امیر ہے کوئی نہیں, وہ یہ گاڑیوں میں یہ کون سی مخلوق ہے یہ؟ اس نے بتایا, کہتا ہے یار یہ چھوڑ دے, یہ اشرافی ہے. اشرافیہ مطلب سرکاری کتے بلوں کے انڈے بچے. کہتا ہے یہ وہ ہے. اور میں نے کہا سرکار میں اتنی تنخواہ ہے کہ وہ ان کے بچے یہ گاڑیاں لے کے پھر رہے ہیں؟ کہتا نہیں یار یہ جو ایڈ ملتی ہے نا, کہتا وہ ملتی عوام کے لیے ہے تو وہ جاتی ان کی جیبوں میں. وہی ساڈے والا صاحب آوے گا بھی آوے گا, کدی شیر آئے گا تو کدی بلہ چلے گا تو کدی تیر آئے گا. بس اسی بھی یہی چکریں چپے ہیں جی. آگے چلتے ہیں, کہاں تک گئے ہیں جی؟ ہم پہنچ گئے ہیں جی, ہاں جی ہم پہنچ گئے تھے جی. پوری دنیا میں کہاں ایک ایسا ملک ہے جہاں کے 3 صدر ہوتے ہیں, باقی رہی صحیح کسر کرپشن نے پوری کر دی. 17ویں قسط اس کو یہاں پہ فنش کرتے ہیں جی. تو ابھی سلمہ کے ساتھ ہمارا ملاقات جاری ہے. 18ویں قسط میں انشاءاللہ اس ملاقات کو کمپلیٹ کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.